بڑی عید کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی تیزی اور شدت کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آنے والا وفاقی بجٹ اور ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم ہے۔ آئندہ بجٹ کی بات کی جائے تو بظاہر ایک ایسے معاشی فریم ورک کے تحت تشکیل دیا جا رہا ہے جس پر IMF کی شرائط اور مالیاتی دباؤ کا گہرا اثر موجود ہے۔ اس صورتحال میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بجٹ میں ٹیکسز میں اضافہ، سبسڈیز میں کمی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے نام پر مزید سخت معاشی فیصلے سامنے آ سکتے ہیں، جس کا براہ راست بوجھ عام شہری پر پڑنے کا امکان ہے۔ ایسے ماحول میں اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے ماضی میں اختیار کی گئی احتجاجی سیاست کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پارٹی اس بار بھی مہنگائی، معاشی دباؤ اور عوامی مشکلات کو بنیاد بنا کر سیاسی میدان میں متحرک ہو سکتی ہے۔ تاہم پہلے کی طرح اس مرتبہ پارٹی اندرونی طور پر واضح تقسیم اور تنظیمی بے چینی کا شکار دکھائی دیتی ہے، اور ایک طرف بانی PTI کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی رہائی کا بیانیہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب پارٹی کی عملی قیادت اور مختلف دھڑے بعض اوقات ایک متفقہ حکمت عملی پر یکجا دکھائی نہیں دیتے، اور اس داخلی کشمکش نے پارٹی کی مجموعی سیاسی رفتار کو بھی متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر KPK میں سیاسی صورتحال مزید پیچیدہ نظر آتی ہے، جہاں وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، مختلف میڈیا رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، قیاس آرائیاں بھی ہیں، افواہیں بھی ہیں، پرفارمنس پر بھی بات ہو رہی ہے، مینجمنٹ اور گورننس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر بجٹ کو لے کے بھی کچھ خدشات KPK کے اندر بھی موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم شفیع جان، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ عید الاضحیٰ اور ایک اور عید بانی PTI کے بغیر ہے۔ اب اس عید پر پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ عید سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک احتجاج ہے اور وہ مہنگائی کے ایشو کے اوپر ہوگا، پبلک ایشوز کے اوپر، ریئل ایشوز کے اوپر ہوگا، وہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اب کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تحریک کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، عید کے بعد 2 جون جو کہ ٹیوزڈے بنتا ہے، انشاءاللہ تمام تر پارلیمنٹیرینز اڈیالہ کے سامنے آئیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے عمران خان صاحب سے، کیونکہ پچھلے 200 دنوں سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہے۔ 6 مہینے سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، نہ بنیادی حق ان کو مل رہا ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے، نہ بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو تمام تر چیزوں کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا نمبر وہاں پہ موجود ہوگا۔ لاسٹ ٹیوزڈے جس طریقے سے CM آفریدی صاحب کو روکا گیا اسلام آباد انٹر ہونے سے، کیونکہ اکثر ہم طارق صاحب جو ہے وہ چکری کا روٹ یوز کرتے ہیں، چکری کا روٹ کو پہلے انہوں نے بلاک کیا، پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا، وہ اسلام آباد کا تھا کہ ہم اسلام آباد سے ہو کے پشاور روڈ پہ جاتے اور وہاں سے اڈیالہ جاتے، لیکن اسلام آباد انٹری سے پہلے 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے ٹرک کھڑے کیے اور ایک الیکٹڈ CM کو وہاں پہ روکا، اور پھر وہاں پہ ہی احتجاج شروع ہوا۔ روڈ ہم نے بلاک نہیں کیا، روڈ جو ہے وہ گورنمنٹ نے بلاک کیا۔ پھر 2-2:30 بجے تک وہاں پہ دھرنا جاری رہا، پھر ربر بلٹس فائر کی گئی، لاٹھی چارج ہوا، گرفتاریاں ہوئی، دھرنا جو ہے وہ 2 بجے کال آف کیا گیا، اور اس کے اگلے دن پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ 2 جون کو دوبارہ تحریک انصاف اپنے بھرپور طاقت سے اڈیالہ کے سامنے آئے گی اور اظہار یکجہتی کرے گی عمران خان صاحب سے۔ تو شفیع جان صاحب، کیا ضمانت ہے کہ اب کی بار نہیں روکا جائے گا؟ دیکھیں، ضمانت تو اس وقت اس پاکستان میں کسی چیز کی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو نہ اس وقت آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ ہی عدالتی فیصلوں کی کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ پھر جو عدالت فیصلہ دیتی ہے اس کے خلاف ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں، اسی عدالت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ہی فیصلہ دیا تھا اور آپ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ تو عدالت اتنی ویک فوٹنگ پہ ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگاتی، نہ ہمارے پٹیشن لگاتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ پھر ایک بات بڑی واضح ہے طارق صاحب کہ اب مذمت ہی واحد راستہ بچتا ہے، مذمت سے ہی ہم ٹیبل ٹاک تک جا سکتے ہیں، مذمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اور بیرسٹر گوہر کی ایک اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ان اطلاعات میں، ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے سر؟ دیکھیں، یہ بات کوئی خفیہ نہیں ہے، جس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، میری آپ میڈیا ٹاک اٹھا سکتے ہیں کہ جس دن یہ نیوز بریک ہوئی اس سے 5 دن پہلے میں نے اپنی میڈیا ٹاک میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آفریدی صاحب اور گوہر صاحب کی جو ہے ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی تھی، اور یہ ملاقات جو تھی وہ امن و امان پہ ہی، لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، اسی کی متعلق تھی، کیونکہ محسن نقوی ایک منصب پہ بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بھی ایک منصب پہ ہی بیٹھے ہیں۔ یہ منصب کی ملاقات منصب سے ہی تھی، اور یہ 14 مئی کو ہوئی تھی۔ 14 مئی کو آفریدی صاحب صبح بنو گئے تھے، کیونکہ بنو میں ایک دن پہلے خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 15 سے زائد ہمارے پولیس نوجوان شہید ہوئے تھے، وہاں کے لواحقین سے وہ ملے، پھر وہاں سے وہ ہنگو آئے، ہنگو میں ایک مارٹر گولا سویلین آبادی پہ گرایا گیا،
جس سے 6 لوگ شہید ہوئے، جس میں 2 بچے شامل تھے. اسی رات یہ ملاقات جو تھی لائن آرڈر پہ تھی اور یہ ملاقات ہوئی تھی، یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی اور نہ ہی اس ملاقات میں کوئی سیاسی بات ہوئی. تاثر یہ کہ کوئی بیک ڈور چینل آپریٹ کر رہا ہے کیا پی ٹی آئی کا، کوئی بیہائنڈ دا کرٹنز بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کسی بیک ڈور رابطے پہ ہم جو ہے بلیف نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری ایسی کوئی خواہش ہے. اگر ہم بیک ڈور رابطے کو ترجیح دیتے تو عمران خان صاحب 1000 دن جو ہے وہ جیل میں نہ کاٹتا، اور ایسی جیل کے جہاں پہ ان کی تصویر پہ پابندی ہے، جہاں ان کی طبی سہولت نہیں مل رہی، جہاں وہ مل نہیں سکتے، جہاں وہ آئسولیشن میں ہے، اور جس قسم کی قید عمران خان صاحب نے کاٹی ہے، اس قسم کی قید پاکستان میں کسی لیڈر نے نہیں کاٹی. اگر ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف دیکھتے، جبکہ باقیوں کی طرح ہم بھی باہر چلے جاتے، ہم کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے. عدالتوں کے راستے سے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہیں ایک راستہ بچتا ہے، لیکن ہمیں ان عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن راستہ یہیں بچتا ہے، ہم اسی راستے سے ہی سرخرو ہوں گے. کے پی کے محاذ پر سہیل آفریدی صاحب کو انٹرنل اپوزیشن کا سامنا ہے، اور خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خود بجٹ پاس کرانا مشکل ہو جائے. اس تاثر میں کس حد تک جان ہے سر؟ میں اس بے بنیاد پروپیگنڈے کی کمپلیٹلی تردید کرتا ہوں. تحریک انصاف کی بڑی خوبصورتی ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، اور سہیل آفریدی صاحب عمران خان کے نامزد. بجٹ آنے دیں، بجٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، ہم بھرپور طریقے سے بجٹ پاس کریں گے. ہمارے جتنے 91 ایم پی ایز ہیں 91 کے 91 وہاں پہ موجود ہوں گے. کئی مواقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سینٹ کا الیکشن ہو، پھر یا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو، یا پھر بجٹ ہو، ہم نے بھرپور اپنے لوگوں کو، ہمارا ایک ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ہم نے اپنے نمبر پورے کیے. آپ اس بجٹ میں بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ پورے ہوں گے. یہ صبح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. تحریک انصاف کے ساتھ جس نے غداری کی تو اس کا جو ریزلٹ تھا وہ پرویز خٹک اور محمود خان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی محمود خان کے ٹائم میں، پرویز خٹک کے ٹائم میں فارورڈ بلاک ضرور بنے، لیکن فارورڈ بلاک کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ون ہے اور ون مین عمران خان صاحب ہے. شفیع جان صاحب، وفاقی بجٹ کی منظوری کے وقت کو پریکٹیکل اپوزیشن ہمیں نظر آئے گی، اور پھر ایک تو وفاقی بجٹ کی منظوری اور پھر دوسری 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی ہے. تو اس پہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مکمل جو اپوزیشن پٹ اپ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی مربوط حکمت عملی وضع کی ہے؟ دیکھیں، بالکل 8 تاریخ کو وفاقی حکومت جو ہے میرے خیال میں اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے. تحریک انصاف اپنی اسٹریٹجی اس کے لیے فائنل کر رہی ہے. تحریک انصاف کو ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا. محمود خان چغزئی اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے، اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. میرے خیال میں کہ اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنی چاہیے، ہمارے تمام ایم این ایز کو اس طرح رول پلے کرنا پڑے گا. جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو تحریک انصاف ہر اس سیاسی قوت سے بات کرے گی جو 28ویں ترمیم روکنے میں مددگار ثابت ہوگی. ہماری پرنسپل سٹینڈنگ ہے طارق صاحب کے یہ جو اسمبلی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے ترمیم کرنے کا. اچھا ہو یا برا ہو یہ ایک الگ بحث ہے. یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم تو ڈنڈے کے زور پہ ہو گئی ہے، اور جو ڈرافٹ ان کو پکڑایا گیا وہیں ڈرافٹ پاس کرایا گیا. 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ اس وقت حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، کچھ پرنسپل سٹینڈنگ اس وقت پیپلز پارٹی لے رہی ہے. ہماری ایک ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے، ہمارے ایک وفد کی ملاقات گورنر کنڈی صاحب سے ہوئی ہے جس کو جنید اکبر خان صاحب اور اسد قاصر صاحب لیڈ کر رہے تھے. اگر یہی سٹینڈنگ پیپلز پارٹی کی رہی تو تحریک انصاف اس کو جوائن کرے گی. ہم جی یو آئی سے بھی بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، ہر اس سیاسی قوت سے بات کریں گے جو اس ترمیم کے خلاف ہو، ہر اس سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھیں گے جو اس ناجائز حکومت کے خلاف ہو. لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے نا سر کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط اپوزیشن اتحاد بنانے میں اب تک ناکام رہی ہے. تو ابھی کیا اس حوالے سے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا اس پہ ورکنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی لفظ آخر نہیں ہوتا. اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں، اتحاد بنتے بھی ہیں. تحریک انصاف اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کا راستہ روکیں. 28ویں ترمیم کے لیے جو بھی مددگار ثابت ہوگا ہم ان سے بات کریں گے. اگر ہم 28ویں ترمیم روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جی یو آئی سے مل کے یا کوئی اور سیاسی قوت سے مل کے، تو بات یہاں پہ نہیں رکے گی. یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور اس ناجائز حکومت کی خاتمے تک یہ بات جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.